من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. جیسے کہ ابھی جوان کے بعد اعلان کیا گیا اعلامیہ نمبر 686 کے مطابق آج ہمارے درمیان ایک نامور پروفیسر اسکالر عالم جناب پروفیسر سید راشد نصیر نظوی صاحب تشریف فرما ہے. اس کا تو ہمارا ذکر کر چکا ہوں کہ وہ پریزیڈنٹ کے ایوارڈ یافتہ ہے. حضرات ہمارا پہلے طریق یہ ہے کہ عنوان کے لیے مخرج صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ حالات کے پس منظر کا خیال کرتے ہوئے عنوان دیں. اب آپ دیکھیے کہ کتنا اہم عنوان ہے، نحوست و سعادت. اور ہم یہ دونوں الفاظ سے مستقلاً ہمارا اس سے مستقلاً سامنا ہوتا ہے، کیونکہ عام زبان میں ہر کوئی گھریلو لفظ بن گیا ہے نحوست، جو کہ بڑے بوڑھے بچے نوجوان خواتین سب یہ الفاظ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کیا نحوست ہے. تو اب آپ ہی اندازہ لگائیے کہ نحوست کے معنی موقتی طور پہ تو آپ سمجھ جاتے ہیں، لیکن ایک عالم کے زبان سے نحوست کے بارے میں اس کی معنویت سننا ہم کو بہت سے ایسے موقعوں پر استعمال اور سمجھنے میں مدد دیتا ہے جو کہ ضرورت کے وقت یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. اسی طریقے سے سعادت کا لفظ بھی کچھ ایسا ہے کہ وہ بھی آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس قدر معنی خیز ہے، خصوصاً شرعی معلومات کے لیے. تو میں آپ کا زیادہ وقت لیے بغیر صرف اتنا اعلان کرتے ہوئے کہ کل ہی پرسوں 4 نومبر کو بیان شیخ کے مجموعے سے جناب مستر مجاز صاحب جو ایوارڈ یافتہ ہے سینٹر کے، وہ مخاطب کریں گے. اور محفل اخبار شناسی کی 915ویں نشست کو مجھے قوی توقع ہے کہ اس نشست کے لیے بھی آپ تشریف لائیں. ایک بات کہتے ہوئے میں اپنی طرف بات کرتا ہوں. 2 دن پہلے اخبار میں آیا ہے کہ پولیس نے آپریشن چبوترا شروع کیا ہے 1 سال بعد، اور وہ آپریشن چبوترے میں ہمارے نوجوان بچوں کو چبوتروں پر سے پکڑ کے لے جاتے ہیں، اور کہاں تک وہ واجب ہے، کہاں تک ضروری ہے، وہ آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پڑے ہوتے ہیں
اور طرح طرح کی گندگیوں میں گپے مارتے ہیں اور گزارتے ہیں، پڑھائی نہیں ہوتی دین کی طرف، حتیٰ کہ یہ بھی رپورٹس ہے کہ بلو فلم دیکھتے ہیں بچے۔ تو اس لحاظ سے اب آپ غور کریے کہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ پولیس ادا کرے، ان کو لے جا کے یہ سمجھا رہی ہے اور بول بھی بتا رہی ہے۔ اب آپ ہی دیکھیے کہ اگر آپ ہم غفلت برتتے ہیں نوجوانوں تک پیغام پہنچانے میں، تو اس کے لیے جوابدہی کس کی ہوگی؟ بچوں کی ہوگی یا آپ کی ہماری؟ ہمارے جو اعلامیہ چھپتے ہیں لے جائیے، پیغمبر بنیے، ہمارے ہاتھ بٹائیے، یہ بھی دین کا کام ہے۔ لوگ گھر بار چھوڑ کے اضلاع کو چلے جاتے ہیں، آپ تھوڑے سے اگر لے جا کے مسجدوں میں لگائیں، اردو بھی ہے انگلش بھی ہے، کیونکہ اردو نہیں آتی بچوں کو، تو محفل میں مسجد میں لگا کر جتنے ہوئے ممبر پہ رکھ دیجیے تو لوگ لے لیتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں۔ تو یہی نہیں بلکہ کوشش کیجیے کہ آپ اپنے ساتھی نوجوانوں کو تو میں ان چند الفاظ کے ساتھ ہمارے آج کے فاضل مقرر علی جناب سید راشد نسیم ندوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں استفادے کا موقع دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معلوم يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود صدق الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ سورہ ملک کی جو 5 آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، انشاءاللہ اس کی تشریح آپ کے سامنے آئے گی، اور سعادت کیا ہے، نحوست کیا ہے، شقاوت کیا ہے، قرآن پہلے میں انشاءاللہ وہ حقیقت آپ کے سامنے عرض کر دی جائے گی۔ جیسے کہ ابھی یزدانی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں سعادت، نحوست یہ الفاظ کا کثرت استعمال ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی حقیقتوں اور ان کے مفہوم اور ان کے معنی پر غور کیا جائے۔ تھوڑے سے غصے میں ہم آ جاتے ہیں تو کبھی کہہ دیتے ہیں کہ بڑے منحوس ہو، مناسب بات نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے سے حادثے ہو جاتے ہیں، گھر سے بدزر ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ آنکھوں کا نقصان کر کے گھر کو بیچ دیا، تھوڑے سے مسئلے ہو جاتے ہیں، زمانے کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا الدہر، میں نے ہی تو زمانے کو بنایا، میں ہی زمانہ۔ تھوڑی سی غفلت ہو جاتی ہے تو ہم نحوست کی نسبت دشمن تو دشمن اپنے گھر والوں کے ساتھ کر دیتے ہیں، بالخصوص شاید خواتین نہ ہو، لیکن خواتین میں تھوڑا بہت جھگڑا ہوتا ہے، یا گھر میں کوئی
اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں فلاں کا قدم منحوس ہے، وہ آئی جب سے ہو رہا ہے۔ اور ان جملوں کی وجہ سے جو نفرتیں پلتی ہیں سوسائٹی میں، بڑھتی ہیں، دوریاں ہوتی ہیں، طلاق تک کی نوبت آتی ہے۔ اور میں نے ایک ایسا حادثہ بھی دیکھا جس کو میں بہت مختصر لفظوں میں بیان کروں گا کیونکہ گفتگو سے زیادہ طویل نہیں کرنی ہے، کہ حیدرآباد کے ایک لاری ڈرائیور نے شادی کی، ان کی بیوی پریگننٹ تھی کہ ایکسیڈنٹ میں وہ صاحب کی وفات ہو گئی، تو سسرال والوں نے بیوی پہ تہمت لگائی کہ ان کے قدم بڑے منحوس ہے جس کی وجہ سے اور بچہ چلا گیا۔ وہ بیچاری خاتون صدمے کے ساتھ اپنے جنین میں اپنے بچے کو اپنا خود پلا کر پالتی رہی، لیکن وقت ولادت ان کی بھی وفات ہو گئی۔ لڑکا پیدا ہوا، ماموں نے، مرحومہ کے بھائیوں نے کہا کہ اس لڑکے کے قدم منحوس ہے، کہ جب اس کا حمل ٹھہرا تو باپ مرا، اس کی پیدائش ہوئی تو ماں مری، لہذا بچے کو مارنے کے لیے انہوں نے تیاری کر لی کہ بہن کی تدفین کے بعد اس کا کام تمام کر دینا ہے۔ اس گھر میں جو تعزیت کے لیے خواتین آئی ہوئی تھی ان میں ایک ایسی مطلقہ خاتون تھی جن کو ایک بیٹی تھی، وہ سوشل ورکر تھی اور زیادہ امیر بھی نہیں تھی، لیکن گفتگو وہ سن رہی تھی کہ اس کو مار ڈالنا ہے، اس کا کام تمام کر دینا ہے۔ اتفاقاً ان کے ساتھ ایک تھیلی تھی، اس تھیلی میں انہوں نے نومولود کو ڈال دیا اور ڈال کے وہ روانہ ہو گئی رات میں، اور اس کے بعد اپنے گھر میں آئی، چونکہ وہ رشتہ دار تھی اس لیے ساری باتوں سے واقف تھی، اور گھر میں آنے کے بعد سے وہ انتظار کرتی رہی کہ بچے کو ڈھونڈا جائے گا تو میرے گھر بھی لوگ آئیں گے، لہٰذا رات میں 9-10 بجے ان کے گھر بھی آئے، تم تو بچے کو نہیں لے کر آئی ہو، تو انہوں نے فوراً پھر تھیلی میں بچے کو رکھ کے ایک کیلے سے تھیلی کو لٹکا دیا، کہا گھر تلاشی دے دو، چھوٹا سا گھر ہے۔ خیر ایک دائرانہ نگاہ ڈال کر وہ واپس ہو گئے اور بچہ بچ گیا، اور اس بچے کو وہ خاتون میرے پاس حفظ کرانے لائی تھی، اس بچے سے انہوں نے مجھے ملایا تھا اور کہا تھا کہ میں اللہ کے دین کے لیے دے رہی ہوں، بچہ میرا نہیں ہے، کسی طرح میں نے اس کو 8-10 سال تک پالا، اب الحمدللہ وہ بچہ خاصا بڑا ہو گیا اور باہر چلا گیا ہے، دبئی چلا گیا ہے، لیکن میں نے اس بچے کو دیکھا ہے اور بچہ میرے مدرسے میں الحمدللہ اس کی تعلیم اس نے حاصل کی، بعد میں وہ عالم نہیں بن سکا، ٹھیک ہے اچھا ہے بزنس میں لگ گیا۔ یہ نحوست کا تصور ہمارے معاشرے میں اتنا کامن ہے، اتنا زیادہ ہے کہ فلاں کے قدم منحوس ہے، فلاں کے قدم منحوس ہے، اور شخصیتوں سے، مکان کا بھی ذکر کیا میں نے، شخصیتوں کا، اور زمانے سے بھی نحوست کی نسبت کرتے ہیں، اور اس کی دلیل جس مہینے میں ہم ہیں، ماہ سفر آپ جانتے ہیں، اس مہینے کو منحوس مانا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اس مہینے کی 13 تاریخ کے بارے میں کہا جاتا ہے سارے سال کی مصیبتیں اسی دن 13 تیزی، جس کو کانسیپٹ بن گیا ہے، 13 تاریخ کو نازل ہوتی ہے، لہذا صدقہ کرو، اور آپ جانتے ہیں اس صدقے کی ایک خاص شکل میں طبعات کرائے ہے، انڈا دینا اور دیر دینا، میں نہیں بتانا چاہتا تھا کہ ایسا نہ کرنے والا بھی کرے سن کر۔ یہ کانسیپٹ میں بہت پریشان رہا کہاں سے آیا سفر کا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ارشادات میں بھی اس کی وضاحت ہے کہ اس مہینے میں کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے، تو یہ قدیم تصور ہے اس کے بارے میں، اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی۔ میں سرگردہ رہا، بہت تلاش کرتا رہا کہ یہ تصور کہاں سے آیا ہوگا۔ اتفاقاً ایک مفسر ہے، ایسر التفاسیر کی مصنف شیخ ابو بکر الجزائری الحسینی مرحوم، جو کسی وقت تقریباً 100 سال پہلے مسجد نبوی کے بھی امام تھے، مسجد نبوی میں بھی انہوں نے امامت کی، ان کی تفسیر ہے، اس تفسیر میں ایک جگہ انہوں نے لکھا کہ یہ اصلاً مجوسیوں کا کانسیپٹ تھا،
مجوسی جو زردش دعا کرتے تھے آتش پرست، یہ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ مہینہ منحوس ہوتا ہے نعوذ باللہ، اور اس سے بعض قومیں چونکہ متاثر ہوا کرتی تھی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار وضاحت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے لا عمہ ولا طیارۃ ولا عامہ ولا سفر، کہ یاد رکھو متعدی مرض کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ ڈاکٹرز تو مانتے ہیں کہ متعدی امراض ہوتے ہیں، ایک سے دوسرے کو لگتا ہے اور ڈاکٹر سے احتیاط کی تاکید کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، جیسے ڈاکٹرز مانتے ہیں ویسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو جس کو جزام ہو جائے تو اس سے تم ایسے دوری اختیار کرو جیسے شیر سے بچتے ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصولی عقیدے کی بات بتائی لا عدوہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یاد رکھو متعدی مرض ایک سبب ہے، لیکن ہر ایک کو وہ ہو جائے اور مؤثر فی ذات ہو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے مرض پھیلتا ہے، لہذا اگر کسی کو مرض لگ جائے تو دوسرے کو الزام نہ دے ہمارے ساتھ میں بیٹھا تھا اسی لیے مجھے یہ نزلہ ہو گیا، یہ زکام ہو گیا، ہرگز نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب بات ارشاد فرمائی تو ایک دیہات کے صحابی تھے، انہوں نے کہا لیکن اللہ کے رسول میں دیکھتا ہوں کہ ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ کو خارش کرتی ہے، میرا اونٹ تھا بالکل سفید صاف ستھرا، لیکن وہ پڑوسی کے اونٹ کے ساتھ رہا اور اس کو خارش تھی، میرے اونٹ کی بھی جلد پوری کالی ہو گئی، خراب ہو گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا پڑوسی کے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی؟ تو انہوں نے کہا کہ کسی تیسرے اونٹ سے لگی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسرے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہوگا، مرض بیمار کر دیا ہوگا، اس کو تو کہا بس نہیں، مرض اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، اللہ کے حکم سے مرض پھیلتا ہے۔ بسا اوقات آپ دیکھیں گے کہ متعدی مریض کے قریب ترین جو لوگ ہیں خدمت کر رہے ہیں، تیمہ داری کر رہے ہیں، ان کو نہیں لگتا ہے، لیکن ایک نشست کوئی بیٹھ گیا اس کو لگ جاتا ہے، کیوں؟ یہ اللہ کے حکم کا نتیجہ ہے۔ تو لا عدم ولا طیارۃ، فرمایا پرندوں سے فارغ بننا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ عربوں میں بھی کانسیپٹ تھا، ہمارے یہاں بھی ہے کہ پرندوں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرنا، فال نکالنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بکواس ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی یہ سائنٹیفک چیز نہیں ہے، اور پرندے کیا قسمت کا حال بتا سکیں گے؟ نعوذ باللہ۔ پرندوں سے قسمت کا حال معلوم کرنا عربوں میں اتنا رائج تھا، پرانی انسانیت میں اتنا رائج تھا کہ جب اللہ کے رسولوں نے اسلام کو پیش کیا تو یہی الزام تراشی کی، حضرت نوح علیہ السلام نے اسلام پیش کیا تو مخالفین نے کہا کہ ہم آپ اور آپ کے ساتھیوں کے ذریعے سے بشگونی لیتے ہیں کہ نحوست آتی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان سے جواب دے دو، ان کو کہہ دو کہ بے برکتی تمہاری اپنی شخصی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو للکارا، دعوت دی، فرعون کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے عذاب آیا پوری کمیونٹی پر، ان کے مصر پر، کبھی قحط کی شکل میں، کبھی طوفان کی شکل میں، کبھی کھٹمل کی شکل میں، کبھی مینڈک کی شکل میں، کبھی خون کی شکل میں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کی وجہ سے یہ بدشگونی اور ناموست ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے طائرکم معکم، یہ تمہاری اپنی نحوست ہے، تمہارے اپنے انکار کی وجہ سے، گندے کرتوتوں کی وجہ سے تم کو سزا مل رہی ہے۔ اور سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے 3 رسولوں کا تذکرہ فرمایا، جب انہوں نے دعوت دی تو لوگوں نے کہا قالوا انا تطیرنا بکم، ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں، نحوست محسوس کرتے ہیں۔ تو پھر یہی جواب دیا گیا کہ طائرکم معکم ان ذکرتم، اللہ کی دین کی یاد دہانی کی جا رہی ہے تو تم نحوست کی بات کر رہے ہو، نحوست تو تمہارے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ بدعمالیوں کی وجہ سے نحوست کیا ہے انشاءاللہ اس کی میں وضاحت کر دوں گا، لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زمانے کی طرف
نسبت کی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا سفر، دیکھو ماہ سفر کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی نفست نہیں۔ ہر کام جو اللہ کے نام سے لے کر شروع کرو گے اس میں برکت ہے، اور ہر کام جو اللہ تعالیٰ کے اسم کے بغیر، اس کے نام کے بغیر فرمایا اس میں بے برکت ہے۔ نحوست کس میں ہے؟ نہ زمانے میں ہے، نحوست کس میں ہے؟ نہ جگہ میں ہے، نحوست کس میں ہے؟ نہ کسی مقام میں ہے، نہ کسی شخصیت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ لولا الشعور لکان فی الدار والفرس والمرأة، اگر کوئی بشگونی چیز ہوتی، نحوست نامی کوئی چیز ہوتی تو وہ اگر ہوتی تو وہ لازمی بات ہے گھر میں ہوتی، وہ سواری میں ہوتی، اور وہ شادی کرنے کے بعد انسان کا سب سے زیادہ واسطہ شریک حیات سے پڑتا ہے۔ اگر وہ بد اخلاق ہو تو دونوں کا جینا دوبر ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسی عورت میں ہوتی، لیکن نحوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب بکواس ہے، اور ساری چیزوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرما دی، اور ارشاد فرمایا کہ نحوست کا تصور کسی سلسلے میں بھی نہ رکھو۔ تو نحوست لفظ کیا ہے؟ نحسن، نحوست اس کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز جس کے اندر کوئی خیر نہ ہو، کوئی بھلائی، کوئی اچھائی نہ ہو۔ لہذا اگر کوئی ناراض ہو کے اپنے بچے کو کہہ رہا ہے بڑا منحوس ہے، تو نعوذ باللہ وہ کہہ رہا ہے کہ بالکل کوئی اس کے اندر خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں، اسی لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں سعادت کا لفظ ہے سعید، سعادت اس کے معنی ہوتے ہیں خوش نصیبی، اس کے معنی ہوتے ہیں کامیابی، اسی لیے سعادت دنیا، سعادت الآخرہ کا لفظ عرب استعمال کرتے ہیں، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ یہ سعادت کس میں ہے؟ یہ کسی گھر میں نہیں ہے، یہ کسی شخصیت میں نہیں ہے، یہ کسی جانور میں نہیں ہے، یہ کسی زمانے میں نہیں ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ زمانہ سعید ہے اور اس زمانے میں کام شروع کیا جائے۔ جیسے کہ ہمارے برادران وطن میں تصور ہے کہ خاص زمانے میں کام شروع کرنے سے، خاص زمانے میں شادی کرنے سے ہی برکت ہوتی ہے، لہذا اس کے لیے وہ مہورت نکالتے ہیں، اور مہورت نکالنے کے لیے وہ بازیچہ بنایا جاتا ہے، اور زائچہ کھینچ کر اس سے پنڈت بتاتا ہے کہ یہ زمانہ اچھا ہے، یہ زمانہ اچھا نہیں ہے، اور اس کے لیے وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ ستاروں پر، اور کہتا ہے فلاں ستارہ جب طلوع پر ہوگا، عروج پر ہوگا تو تمہاری قسمت عروج پر ہوگی، کام شروع کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور جب وہ زوال پر ہوگا اور تم کام شروع کرو گے تو فلاپ ہو جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ زمانے میں وہ نحوست، زمانے میں وہ سعادت تلاش کرتا ہے، لیکن اتنا بڑا لطیفہ ہے، یہ اتنا بڑا لطیفہ ہے سائنسی اعتبار سے کہ جو ستارے کو وہ دیکھ کر حالات بتاتا ہے، اگر اس کے اندر مہارت ہے، آج کل تو وہ بھی ماہر نہیں ہے، پہلے ماہرین ہوتے تھے تنجیم، یہ ستاروں کو دیکھ کر سمجھنا کہاں ہے ستارہ، کہاں پر پہنچ گیا اپنے مدار میں۔ تو جو آج ستارے کو دیکھ کر حال بتا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے ایک ہفتے کے بعد یہ ستارہ بہت بلندی پر ہوگا، لہذا تم ایک ہفتے کے بعد فلاں بج کے فلاں منٹ پر اور اتنے دن اور اتنے رات یہ کام شروع کرو، تو سائنٹیفکلی ایک ایسا لطیفہ ہے، آپ یقین جانیے کہ یہ ستارے کو جو میں سمجھ رہا ہوں یہ عروج پر آنے والا ہے 10 دن بعد دن کے 12 بجے، تو آپ یقین جانیے وہ 1 لاکھ سال پہلے وہ عروج پر آ کے کہاں چلا گیا پتہ نہیں، اس کی روشنی ہم کو آج نظر آ رہی ہے۔ ستارے اتنی دور ہے، اتنی دور ہے، کسی ستارے کو ہم 1 سال بعد دیکھتے ہیں، کسی ستارے کو ہم 10 سال بعد دیکھتے ہیں، کسی ستارے کو آپ 100 سال بعد دیکھیں گے، کسی ستارے کو آپ 1000 سال بعد دیکھیں گے، کتنے ستارے ہیں۔ اگر میری بات پہ یقین نہ ہو اور نہ کریں آپ یقین، میں یہی چاہتا ہوں کیونکہ ہر بات کو ٹھوک بجا کر قبول کرنا چاہیے، ذرا آپ سائنٹسٹوں سے پوچھ لیجئے کہ ان کی روشنی پہنچتے پہنچتے 1 لاکھ سال کی ہوتی ہے، 1 لاکھ سال کے بعد بھی وہ نظر آتا ہے۔ اب یہ لائٹ ہے اتنی قریب ہے کہ 1 سیکنڈ میں مجھے نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے سورج نکلتا ہے تو آپ کو 7 منٹ کے بعد اس کی روشنی نظر آتی ہے۔
اسی لیے تو ممنوع اوقات ہے، 7 منٹ ادھر 7 منٹ ادھر 14 منٹ، کیونکہ یہ اس کے پہنچنے کے، روشنی پہنچنے کے، سورج نکلنے کے اوقات ہے۔ تو 7 منٹ میں سورج کی روشنی دنیا تک پہنچتی ہے، اور بہت دور دور ستارے ہیں کہ سورج سے کروڑ میل دور ہیں، ان کا نور، ان کی روشنی اور ان کے دیکھنے کی صلاحیت ان تک جو پہنچتی ہے تو کبھی 1 لاکھ سال بھی لگ جاتی ہے، اور زیادہ بھی لگتے ہوں گے، سائنسدانوں سے پوچھیے۔ تو موصوف یہ کہہ رہے ہیں تمہارا ستارہ یہاں اوپر پہنچ رہا ہے، وہ 1 لاکھ سال پہلے سے اتر گیا، اب تو زوال پر ہے، اور وہ کہاں ہے؟ دوسرا لطیفہ یہ کہ دیکھیے اسپیس میں بلندی کوئی چیز نہیں، عروج کوئی چیز نہیں، اسپیس میں یہ دنیا ہے، آپ ستارہ نیچے دیکھ رہے ہیں، اوپر تھوڑی، دنیا تو گول ہے، اسپیس چاروں طرف ہے آپ کے، ستارے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں آپ کے، لہذا ہم سمجھ رہے ہیں کہ اوپر ہے، وہ تو نیچے ہے، ہم نیچے دیکھ رہے ہیں، لہذا یہ ساری سائنس کی حقیقتیں ہیں۔ ستارے کے ذریعے سے وقت معلوم کرنا، مہورت معلوم کرنا، اور پھر اپنے کاروبار کا آغاز، شادی بیاہ کا انتظام، اور ہمارے بڑے پڑھے لکھے سو کالڈ IPS آفیسرز جو بے مہورت نکال کے پھر اس کے بعد جا کے وہ عہدہ سنبھالتے ہیں، یہ سب بالکل اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بکواس ہے۔ یہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ ہماری خوشحالی آئے گی مہورت نکال کر، تو امریکہ کا صدر کون سا مہورت نکالتا ہے، یورپین کنٹریز کے بڑے بڑے منسٹرز کون سا مہورت نکالتے ہیں، وہ ان کا ستارہ عروج پر کیوں ہے اگر کوئی ستارہ ہے؟ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرما دیا اور کہا یہ ساری چیزوں میں سے کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا بس اوقات اللہ کے رسول ایسا ہوتا ہے کہ یہ فال بننے والے کچھ بتاتے ہیں اور واقعی تک وہ بات سچ ہو جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جن ہے جو 1-2 باتوں کو اچک لیتا ہے فرشتوں سے، اور وہ لا کر ہزاروں ملاوٹوں کے ساتھ ان کو سنا دیتا ہے، اس میں سے کچھ حصہ ایک آدھ بات صحیح ثابت ہو جاتی ہے، جن کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے وہ ان جوتوشیوں کی بات میں آ کر رہ جاتے ہیں۔ فرمایا ان جوتوشیوں کے پاس جاؤ بھی مت، فرمایا کہ جو جوتوشیوں کے پاس جاتا ہے فقط اصحاب القاسم، وہ محمد کا نافرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں کو پسند نہیں فرماتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں، کسی چیز میں کوئی سعادت نہیں ہے، لیکن قرآن مجید نے نحوست اور سعادت کو مانا ہے، اور دونوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفیق فرما رہے ہیں، قرآن مجید اعتراف کر رہا ہے، یہ مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو جائے گا، اسی لیے میں نے سورہ ہود کی ان آیتوں کا انتخاب کیا۔ میں سمجھتا ہوں شاید ترجمہ ہی میں کر دوں تو آپ بات سمجھ لیں گے حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو انسان بدعمالیوں کو کرتا چلا جا رہا ہے اور گناہوں کے ذریعے سے اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اور پھر جب کسی کمیونٹی میں، سوسائٹی میں گناہوں کا زور پکڑ لیتا ہے، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ذرا آپ دیکھیے کیوں بار بار طوفان رخ کرتے ہیں امریکہ کی طرف میں، یہ نعرہ یہ تو برا نہ مانے، لیکن کیوں؟ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں۔ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، جب پروردگار بستیوں کی گرفت کرنے پر آتا ہے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ وہ گناہگار ہوتی ہیں، تو پھر إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اس کی پکڑ بڑی مضبوط اور دردناک ہوتی ہے، وہ برباد تہس نہس کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ان کے لیے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وہ آخرت ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ، جس دن سارے لوگ جمع کر دیے جائیں گے، وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، جو گواہیوں کا دن ہوگا، وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، اور ہم اس کو نہیں ڈیلے کر رہے ہیں مگر یہ کہ ایک وقت متعین کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، طے ہے۔ وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، کسی کے اندر بات کرنے کی جرات نہیں ہوگی۔ فمنہم شقی وسعید، کچھ بدبخت ہوں گے منحوس اور کچھ ہوں گے سعادت مند۔ یہ بدبختی اور سعادت مندی کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ،
بدبخت وہ ہوں گے، بدقسمت وہ ہوں گے، بدشگونی ان سے لی جائے گی، برباد وہ ہوں گے جو جہنم کی طرف جھوکے جائیں گے، جس کی آگ کی لپیٹیں بھی ہوں گی، چنگاڑیں بھی ہوں گی، خالدین فیہا افسان کی وہ ہمیشہ کے لیے ڈال دیے جائیں گے۔ ففی النار خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمین و آسمان جب تک رہیں گے اس وقت تک وہ جہنم میں پڑے رہیں گے، مگر یہ کہ پروردگار کی مشیت ہو۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک ہمارا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، رہے وہ لوگ جو سعادت مند ہے، سعیدوا آپ دیکھ رہے اسی اونٹ سے، فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، تو وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، جب تک کہ زمین و آسمان برقرار رہیں، ہاں مگر یہ مشیت باری تعالیٰ کی چور ہو، عطاءً غیر مجزوز، نہ ختم ہونے والا عطیہ، نہ ختم ہونے والی بخشش و عنایت پروردگار کی جانب سے ان کو ملے گی۔ لہذا بدبختی یہ ہے کہ انسان بدعمالیاں کرے، نحوست یہ ہے کہ انسان بدعمالیاں کرے، گناہ کرے، اور سعادت یہ ہے کہ انسان نیکیوں پر عمل کرے۔ جب انسان نیک ہوگا تو سعید ہوگا، سعادت مند ہوگا، اور سعادت والا جب ہوگا تو پھر جنت کی جانب اس کو لے جایا جائے گا۔ اور انسان جب گناہ کرے گا اور پھر برہم گناہ کرنے کی وجہ سے وہ عذاب کا مستحق ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ صاف نحوست کی نسبت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، کہ جب قوم عاد نے مستقل نافرمانی کی اور حضرت ہود علیہ السلام کو ستایا، ان کے جان کے دھبکے ہو گئے اور اعلان کیا کہ ہود وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا، ہم شرک کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم آپ کو پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے، شہر بدل کر دیں گے، رہنے نہیں دیں گے، آپ ہمارے دین میں تبصرہ نہ کریں۔ تو پھر ایک وقت آیا جب حضرت ہود علیہ السلام، انبیاء اور رسول مایوس تو نہیں ہوتے لیکن اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہتے ہیں مولا میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، حجت میری پوری ہو چکی ہے، جتنا میں سمجھانا تھا سمجھایا، اب اے اللہ آپ فیصلہ کیجئے، اب آپ کچھ کیجئے۔ یہ جب دعا اللہ کے رسولوں نے کی تو پھر فیصلہ آیا، ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، سر کرنے میں ہم نے ہوا بھیجی، ایسی ٹھنڈی ہوائیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سَخَّرْنَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، کہ 7 راتیں اور 8 دن مستقل یہ آندھی چلتی رہی۔ اس زمانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کھل کے کہتا ہے فی ایام نحسات، منحوس دن تھے ان کے سلسلے میں۔ کیوں تھی نحوست؟ زمانے میں نحوست نہیں تھی، علاقے میں نحوست نہیں تھی، شخصیتوں میں نحوست نہیں تھی، اعمال میں نحوست تھی۔ اعمال میں نحوست ہوتی ہے، اعمال میں بے برکتی ہوتی ہے، برے کام کر کر کے انسان نحوست کو دعوت دیتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں برکت سے، خیر سے خالی زمانہ، برکت سے، خیر سے خالی اللہ کے فیصلے آ جاتے، صادر ہو جاتے، اور پھر انسان برباد ہو جاتا ہے۔ اور اسی بربادی کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ وہ لمبے لڑنگے اونچے پورے لوگ، ان کا عالم یہ تھا کہ کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ یہ نحوست تھی، اعمال کی نحوست، اعمال کی نحوست ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اور وہ اعمال کی نحوست کیا ہوتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں ذکر فرمایا۔ ایک حدیث میں فرماتے نماز چھوڑنے سے چہرے کا نور چھین لیا جاتا ہے، چہرے پہ نحوست رہتی ہے۔ ایک حدیث میں فرماتے ہیں جس قوم میں زنا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم میں متعدد بیماریوں کی نحوست تعریف فرما دیتا ہے۔ ایسی ایسی بیماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جن کا لوگوں نے نام بھی نہ سنا ہوگا۔ کہ یہ نحوست ہے کہ نہیں؟ اور موجودہ دور میں بے حیائی پھیلنے کی وجہ سے اس نحوست کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیسی کیسی بیماریاں ہیں۔ اور ابھی کینسر کے علاج سے ڈاکٹر فارغ نہیں ہو سکے تھے، ریسرچ کا پورا نہیں ہو سکا تھا کہ ایڈز جیسی بیماری انسانیت پر لاد دی گئی۔ یہ کیوں؟ انسان کی بے حیائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قوم کے درمیان
माली तौर पर लेन देन में बेईमानी पैदा हो जाती है, चार बेईमान हो जाते हैं और बेईमानी आम हो जाती है, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते उस कौम पर हम कहत अल्लाह ताला कहत दे मारता है, खुश्क साली हो जाती है, गले में बरकत नहीं होती, खाने पीने की चीजें कम हो जाती हैं, महंगाई बढ़ जाती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो औलाद माँ बाप की नाफरमानी करता है, बुढ़ापे में नहुसत देखता है, बेबरकती देखता है, कोई उससे मोहब्बत नहीं करता, बूढ़ों के घर में ओल्ड एज होम में लिखा के उसको डाल दिया जाता, आज बुराई नहीं होता। कितने आमाल हैं जिनका तस्करा फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनकी बेबरकती का, वबाल का, नहुसत का तस्करा फरमाया। सआदत नेक आमाल में है, नहुसत बद आमाल में है, इसके अलावा कहीं नहुसत नहीं है। याद रखिए, न ज़माने में, न इलाके में, न शख्सियत में, न जानवर में, न सवारी में, न घर में। ये कॉन्सेप्ट उम्मत मुस्लिमा का है जो तौहीद पर मबनी है, अकीदे तौहीद से माखूज है और मुशरिकाना तवक्कुआत का शिकार नहीं होना चाहिए जो हमारे पुराने वतन का है, मजूसियों का है, आतिश परस्तों का है, ज़ुरदिश्ती लोगों का है, वो अकीदे हमारे दरमियान ना आ पाए। ये है सआदत और नौसत जो इस्लाम में और जो कुरान पाक में और जो आपसे कहा था कि हमारे मुखलिफीन हालात के पस मंजर में ना देते हैं। आपने महसूस किया होगा कि कितना अहम था और इसका कितना साबिका होता है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। वक़्तन है सिर्फ एक वाक़या बयान करके मैं अपना तबसरा ख़त्म करूँगा। मेरा मकान एक सामने की गली में है। एक दिन हम 2-3 दोस्त बैठे रहते जिससे दिवान खाना कहते हैं भाई को। तो एक साधु साहब तानपुरा करने क्या कहते हो बजाते हुए दरवाजे के पास उनके और कहने लगे कि किस्मत का हाल बताएगा फला फला। बैठे हुए जुमले होते थे उनके, सब कहते हमारे 2-3 दोस्तों को मजाक हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई अमरनाथ तशरीफ लाइए और कातर साहब का हाथ देखिए। तो वो मेरे पे तो क्या फीस होगी? तो आज से 20-25 साल की बात है, सवाल क्या होगा? ठीक है, वो सवाल क्या देने के लिए तैयार हो गया और हाथ बता और देख कर मुझे हाथ बता रहा था कि समंदर का सफर है और एक मिलम है और एक मिलम में आएगा और खाना है और मुझे याद तो नहीं क्या कर रहा था। उसने कह दिया। इत्तेफाक की बात यह है कि उससे 3-4-5 महीने के बाद मैं अपने दोस्त के घर दाल देखने पर बैठा हुआ ड्राइंग और वही दाल मुझे वाला वहाँ दरवाजे पे आके मुझसे कह रहा है, वो मुझे पहचाना नहीं, वो ये कह रहा है कि किस्मत का हाल बताएगा फला फला। तो मुझे अच्छा मौका मिला, मैंने कहा क्या देंगे? तो फला लड़ाई हाथ दिखाई। तो फिर जब हाथ दिखाने लगा तो एक दूसरा ही सवाल बताया कि समंदर पार का सफर नहीं है और फला ये है, फला ऐसा होगा वैसा होगा। सब सुन लिया था। सुन के मैं बोला भाई अब आप मेरे को 4-5 महीने पहले ही हाथ देखे होंगे और अभी रात में भी ये नया हिस्सा सुना रहे हैं, तो इसको मैं कैसे मानूँ और कैसे मैं पैसा बर्दाश्त करूँ? उस वक्त का पैसा काम नहीं आ रहा, आपका पैसा का काम नहीं है। तो क्या करिए जनाब? ले लिया क्या करें? सितारे बदलते रहते हैं। तशरीफ करे अब आप जो आप फरमा रहे हैं सितारे बदलेंगे तब तो मेरे काम क्या है? चले तो ये मौलाना ने जो फरमाया कि जो हाल के बारे में ये जो जिंदगियाँ हैं कि हम तरह तरह के धर्मों में मुब्तला होते हैं, सफ़र के लिए में फना और उसको दोहराना तो नहीं है। आपने जो बताया इस तरीके से हमारे माशरे में ऐसे ही खाना घर कर गए हैं कि जो इस्लामी उसूल के मगायर हैं और हम उस पर अमल करते हैं। दाऊद अली साहब गैर शऊरी तौर पर या घर वालों के बोलने पर। अब ये बात तो आपको पता नहीं आज कितने लोग जानते हैं। हमारे यहाँ पर मुसलसल तरीका था कि रात में सोते हो अंडे रखते थे और तेल दिया और सुबह में जो आता था तो उसको जो है वो अंडे और तेल दे दिया।
تو کیا ہے وہ نہ ہو سکتا. ابھی آپ نے اس کے بارے میں تفصیل سن لی تو کوئی معنی نہیں رکھتا. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس نے ایسی محفل میں جس میں کہ دینی معلومات کے سمندر ہوتے ہیں شرکت کا موقع دیا. آئندہ ہفتے کا جو پروگرام ہے وہ آ گیا ہے، لیکن چونکہ چہارشنبے کے دن زبان شناسی کی محفل ہے، بیان مشرف علامہ کے کلام سے جناب مصطفیٰ مظہر صاحب مخاطب فرمائیں گے 4:30 بجے اسی مقام پر. کل پر ضرور شرکت فرمائیے اور کوشش کیجیے کہ نوجوانوں کا ساتھ مل جائے. مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ جو ہمارے آ گئے ہیں اعلامیہ آ گئے ہیں، اگر آپ لینا چاہیں تو آج بھی لیجیے، ہفتے کے دن بھی لیجیے، 4 کے دن لیجیے، کیونکہ وہ ہفتے سے اس کا عمل ہوتا ہے. مجھے کبھی توقع ہے کہ آپ ہمارے اس کام میں ہاتھ بٹائیں گے. آپ ہی کے تعاون کا نتیجہ ہے جو آج یہ محافل جو ہے 21-20 سال اور 22 سال سے اقبال شناسی اور 12-15 سال سے تاریخ اسلام اور یہ شریعت انفارمیشن سروس یہ سب چل رہے ہیں. مجھے یہ کہنے میں چلنا تکلف نہیں ہوتا کہ یہ آپ کے محافل کا چرچا بیرونی ممالک میں بھی ہے. اور ایک صاحب نے جو متاثر ہو کر ہمیں ویب سائٹ فراہم کیا ہے، ویب سائٹ کے اوپر دنیا بھر میں آپ دیکھے جاتے ہیں کہ آپ کے دینی کام کی خبریں ہوتی ہیں اور ہم سے وقت پیدا کر کے لوگ کہتے ہیں صاحب فلاں نمبر کا خطاب سننے میں آیا ہے، اگر تھوڑی سی ڈیلے ہو جائے تو اپنی دیکھیے یہ تو رات میں ڈالتے ہیں یا ایک آدمی کے بعد اپڈیٹ ہوتا ہے، اپلوڈ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں اس بات کی کوشش کیجیے. لوگ لگانے کا انتظام ہے کہ آنے جانے کی ٹریفک کی دقت ہے، کرایہ خرچ کا سوال تھا، کم از کم گھر میں ویب سائٹ سے لکھا ہوا ہے کرتے ہیں. اور ہر گھر میں آج کی نہیں ہے تو 2-3 گھروں کے اندر ایک پڑوسی کے گھر پہ جمع ہو کر اپنے خواتین کو اپنے نوجوان بچوں کو ترغیب دیجیے. ایسے علماء کے فیضیاب ایسے علماء کے خطاب سے چونکہ دعا ہو چکی ہے محفل واپس.